مشر و فیروسی تحصیل بھریا روڈ میں پیٹرول پمپ پر خوفناک آتش زدگی، آئل ٹینکر، شادی ہال، 3 مکان اور 4 دکانیں جل گئیں۔ بھریا روڈ کی فائر بریگیڈ خراب ہونے کے باعث کنڈیارو سے پہنچنے والی فائر بریگیڈ کی گاڑی نے آگ پر قابو پایا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہب انڈسٹریل ایریا میں پرفیوم فیکٹری میں لگنے والی آگ بھی بجھا دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کے پولیس پر حملے پسپا۔ خیبر میں جمرود بائی پاس چوکی پر شدت پسندوں کا حملہ، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، حملہ آور زخمی حالت میں فرار۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سپاہی زخمی، علاقے میں سرچ آپریشن۔ لکی مروت میں تھانہ گمبیرا پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا، پولیس کی جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار، جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ضالعی سے نیو کیڈٹ کالج وانا تک سڑک بند، تنائی، سرواکئی، جنڈولا روڈ بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹانگ کے لیے گرداوئی وانا راستہ ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ رجسٹرار آفس اعتراضات کے ساتھ آج درخواست پر سماعت ہوگی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کی ہائی کورٹ سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا، درخواست نے موقف اپنایا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے SOPs انٹرا کورٹ اپیل میں طے ہو چکے۔ ملاقاتوں کی درخواستیں یکجا کر کے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ کوئٹہ کے علاقے مسلم کالونی ایئرپورٹ روڈ میں فائرنگ، عالم دین مفتی عبدالباقی جان بحق۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے مفتی عبدالباقی کو تراویح کے لیے جاتے وقت نشانہ بنایا۔ مفتی عبدالباقی کو شدید زخمی حالت میں سول ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بحق ہو گئے۔ کالعدم DLA کے دہشت گردوں کا نوشکی میں FC قافلے پر خودکش حملہ، 3 جوانوں سمیت 5 افراد شہید، 12 زخمی۔ شہداء میں حوالدار علی بلاول، نائک عبدالرحیم شامل۔ ISPR کے مطابق فورسز نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کا کہنا ہے دہشت گردوں کے خاتمے تک فورسز کی کارروائی جاری رہے گی۔ حملے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان گورنر سندھ کی بھی نوشکی دھماکے کی مذمت۔ کسی گرینڈ آپریشن کی نہ کوئی ضرورت ہے، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ آلریڈی ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کئی 100 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہوں تو ان کے کوئی لواحقین ہوں، کوئی بندہ بات کرے کہ جی ہمارے لوگ مسنگ ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف انڈین بیک پراپیگنڈا ہے۔ بلوچستان میں کسی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں، پاک فوج کا کوئی جوان دہشت گردوں کی حراست میں نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا نے وہی پروپیگنڈا کیا جو انڈین میڈیا کر رہا تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اسلحہ فراہم کر رہی ہے۔ افغانستان کی حکومت پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں شہید جوان مزمل حسین کے فیصل آباد میں آبائی گھر گئے، لواحقین سے اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی جہلم میں پاک فوج کے شہید جوان مرزا جواد کی قبر پر حاضری۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل طلب۔ وزیر اعظم، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر، متعلقہ وزراء اور نامزد نمائندے شرکت کریں گے۔
اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات کو سوشل میڈیا پر بڑھاوا دینے والے ملک کے دشمن ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، پی ٹی آئی کے 16 افراد دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب۔ پی ٹی آئی کے 16 افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ جے آئی ٹی ذرائع کا کہنا ہے تمام افراد کو 18 مارچ کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ زلفی بخاری، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، شہباز شبیر، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر اور دیگر دوبارہ طلب۔ 14 مارچ کو بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئیں۔ علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری۔ تحریری معاہدے کے باوجود چینی مہنگی کیوں ہوئی؟ وزیر اعظم نے شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز کو آج اسلام آباد بلا لیا۔ ذرائع وزارت پیداوار کا کہنا ہے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے وقت شوگر ملز ایسوسی ایشن سے معاہدہ ہوا تھا کہ مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی، لیکن ایکسپورٹ کے بعد چینی کی قیمت 124 سے بڑھ کر 170 روپے ہو گئی۔ ایم کیو ایم اپنے لوگوں کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے ایم کیو ایم کو ہرایا گیا، ہمیں ہرانے والے ہاتھ اب تھک چکے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی رات گئے عائشہ منزل پر میڈیا سے گفتگو، کہا اس شہر کا مقدر اس کو لوٹایا جائے گا تو پاکستان کا مقدر بدل پائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے انڈین ایجنٹس کا ہاتھ ہے، خوارج پاکستان میں ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے، اس دہشت گردی کو صرف کراچی والے ہی روک سکتے ہیں۔ نون لیگ اور پی پی کی کمیٹیوں کی پنجاب سے متعلق ملاقات، نون لیگ کا پھر پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کا وعدہ۔ مذاکرات میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے صرف منتخب رہنماؤں کے کاموں کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے غیر منتخب رہنماؤں کے حلقوں کے لیے بھی فنڈز اور دیگر کاموں پر اصرار کیا۔ نون لیگ نے گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پر تنقید پر اعتراض کیا، جس پر پی پی رہنما نے کہا ہم ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت بھی پیپلز پارٹی کا خیال رکھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھریلو صارف ہماری مہنگی بجلی نہیں خرید رہا اور اپنی سولر بنا رہا ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ پیدا کر رہا ہے۔ یہ لوگ سلیو تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے غلام تو نہیں ہے نا، یہ تو پاکستان کے شہری ہیں۔ اگر آپ پورے پاکستان میں حکومت کی منافلی کرتے ہیں تو آپ کو سستی بجلی دینی چاہیے۔ جو گھریلو صارف مہنگی بجلی نہیں خرید رہا حکومت اسے بوجھ قرار دیتی ہے۔ سولر استعمال کرنے والا صارف بھی حکومت کو بوجھ لگتا ہے۔ پاکستان کے عوام آپ کے غلام نہیں، صارف 10 روپے کی بجلی خود بنا سکتا ہے تو 50 روپے کی کیوں خریدے؟ عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل مفتاح اسماعیل نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کو بجلی 9 روپے 70 پیسے میں ملے اور وہ بضد ہے کہ 50 روپے میں بیچے گی۔ بوجھ بجلی صارفین نہیں بلکہ خود حکومت ہے۔ حکومت اپنے اقدامات سے مڈل کلاس شہریوں کو مار رہی ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں آئی پی پی 9 روپے 70 پیسے کے مقابلے میں نیٹ میٹرنگ سے 27 روپے کا یونٹ لیں تو یہ نقصان ہے۔ نیٹ میٹرنگ پر اقدام نہ کرتے تو 3000 ارب سے زائد کا بوجھ صارفین پر پڑتا۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ، 22 سالہ لڑکی جاں بحق، ایک زخمی۔ راشن تقسیم کرنے کے لیے جیسے ہی گیٹ کھولا گیا خواتین کی بڑی تعداد نے دھاوا بولا۔ بھگدڑ مچنے سے کچھ خواتین زمین پر گریں، دیگر خواتین نے کچل دیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں ڈکیتی کی واردات، 6 سے زائد مسلح ملزمان، دودھ کے بیوپاری سے 40 لاکھ روپے، فون اور دیگر سامان چھین کر فرار، متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج۔ نہروں کے بارے میں بڑی واضح پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹانس ہے، نہریں نہیں بننی چاہیے، جو ہے دریائے سندھ اس کا پانی جو ہے وہ کم ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ سندھ کا 1 انچ پانی بھی جو ہے کسی بھی صورت میں ہم لوگ کمپرومائز کریں۔
کوئی کنال بننے نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی دریائے سندھ کا 1 انچ بھی کم نہیں ہونے دے گی. ہم وفاقی حکومت میں نہیں ہیں, ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرزیر انعام میمن کہتے ہیں صدر مملکت نے کہا دریائے سندھ پر نئی نہریں نہیں بننی چاہیے. سندھ اسمبلی میں بھی نہروں کے خلاف تاریخی قرارداد منظور کی گئی. مدعا گھوڑے نہروں کے مسئلے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. جی ڈی اے والے نہروں کے بہانے سے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. نہریں نکالنے پر پیپلز پارٹی کا عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ. بلاول بھٹو زرداری ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے میں کنال سے متعلق پالیسی بیان دیں گے. پانی کے معاملے پر سندھ میں احتجاج کرنے والے حکمران بتائیں کیا خود اپنے صوبے میں انصاف کر رہے ہیں؟ کیا سندھ کو ملنے والے پانی میں سے کراچی کو اس کا حق دیا جا رہا ہے؟ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا سوال. کہا سندھ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن اس معاملے پر سیاست کرنے کے بجائے تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر مسئلہ حل کریں اور ناانصافی ختم کریں. بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا, اندرون سندھ کے ڈاکو ہوں, کچے کے ڈاکو یا پکے کے ڈاکو جو یہاں شہر کراچی پر وڈیرے اور جاگیردار مسلط ہیں, یہ سارے کے سارے لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. کچے پکے کے ڈاکو مل کر عوام کو لوٹ رہے ہیں. حکمرانوں کو مراعات حاصل ہیں, عوام کو ریلیف نہیں دیتے. تنخواہ دار طبقہ 500 ارب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. حکمران 1 سال میں 5 ارب ٹیکس نہیں دیتے. غریب اور متوسط طبقہ بچوں کی فیس جمع نہیں کرا سکتا. شہری اپنے زیورات فروخت کر کے بجلی کے بل جمع کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے عوام جانتے ہیں ایم کیو ایم کو کس طرح فارم 47 پر جعلی طریقے سے مسلط کیا گیا. یہی تماشا پورے ملک میں ہوا. بدین کے علاقے کھورواہ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ, 5 افراد قتل 7 زخمی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. دہشت پھیلانے والے عناصر کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت. ترکی نے روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی اقدامات کی حمایت کر دی. صدر ٹرمپ کا ترک ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ. صدر اردوان نے شام میں استحکام کے لیے امریکہ کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. صدر اردوان کا F-16 طیاروں کی خریداروں کو حتمی شکل دینے پر بھی تبادلہ خیال. امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید طوفان. کینسس, ٹیکساس, آرکنساس, مسیسپی, اوکلاہوما اور میسوری میں اب تک 36 اموات کی تصدیق. ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے بڑے بڑے ٹریلرز اور گاڑیوں کو اڑا کر رکھ دیا. طوفان کے باعث لاکھوں گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. بجلی کی فراہمی معطل. آرکنساس اور جارجیا میں ایمرجنسی نافذ. اگر 90s کے جو پلیئرز ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو پاکستانی کرکٹ ہے نا بالکل ہلکی رہ جائے گی بہت زیادہ. بابر بڑا پلیئر ہے اور جس ٹائم کسی کی کرکٹ بڑی ہو نا, لمبی کرکٹ تو اس پہ نا برا ٹائم آتا ہی آتا ہے. سابق کپتان انضمام الحق کا قومی ٹیم کی پرفارمنس پر تشویش کا اظہار. کہا اتنی تبدیلیاں کریں گے تو ہماری کرکٹ مزید نیچے جائے گی. 90 کی دہائی کے کرکٹرز کو اگر نکال دیں تو پاکستان کی کرکٹ بہت ہلکی ہو جائے گی. انہوں نے کہا بابر اعظم بڑا کھلاڑی, جلد کم بیک کرے گا. انضمام الحق لاہور میں تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پہلے پی ایس ایل میں معاہدہ کیا, پھر آئی پی ایل جوائن کر لیا. پی سی بی کا جنوبی افریقی آل راؤنڈر کے خلاف ایکشن. کاربن باش کو ایجنٹ کے ذریعے قانونی نوٹس بھیج دیا گیا. باش کو پی ایس ایل ڈرافٹ میں پشاور زلمی ڈائمنڈ کیٹیگری میں اپنی ٹیم کا حصہ بنایا تھا. باش کو ذمہ داریوں کی خلاف ورزی پر نوٹس بھیجا گیا ہے. پی ایس ایل 10 کی چمچماتی ٹرافی کی لیاری کے مشہور ککری گراؤنڈ میں رونمائی. کرکٹر رومان رئیس ٹرافی لے کر میدان میں آئے. فٹ بال سے اسٹنٹ دکھائے, فٹ بالر سے گلے بھی ملے. دلیو منارا کو کراچی کے ایڈونچر پارک بھی لے جایا گیا.
چیلسی نے تیسری بار ویمنز لیگ کپ کا ٹائٹل جیت لیا. چیمپئن ٹیم نے فائنل میں مانچسٹر سٹی کو 2-1 سے شکست دی. شاندار فتح پر کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ جشن منایا.